اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں باللہ و رسولہ، اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، یعنی اللہ کے حکموں کا اور رسولوں کا۔ دنیا میں کافی ایسے لوگ بھی، ایسے منکرین بھی گزرے کہ جو اللہ کے تو وجود کے منکر نہیں ہیں، کہ جب مشرکین سے بھی پوچھا جاتا کہ من خلقکم، کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے اللہ نے، کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن اس کو حکموں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس کے پیغمبروں کو نہیں مانتے تھے، ان کی کتابوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا، اور ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ تفریق کریں بین اللہ، اللہ کے درمیان، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ، کہ ہم ایمان لائے، بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ، بعض پر اور انکار کرتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کا، کہ جو تو حکم ان کی مرضی کا انہیں لگے اس کو تو وہ تسلیم کریں، اور جس کو وہ مشکل سمجھتے تھے، اپنی طبیعت کے خلاف سمجھتے تھے، اس کا وہ انکار کر دیتے تھے۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننا تو درکنار، ہم ان کو حلال زادہ بھی ماننے کو تیار نہیں، جس کا ذکر اگلے رکوع میں آ جائے گا۔ اس طرح انہوں نے نبیوں کے اندر تفریق کی کہ ایک نبی کو مانا اور دوسرے کو نہیں مانا۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ بنا لیں وہ، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان کے درمیان ایک راستہ، کہ اس کو وہ اپنے لیے بہتری کا راستہ سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کا انکار تو درکنار، پیغمبروں سے جو بات صحیح ثابت ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، اور وہ لوگ کافر ہیں یقیناً۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابا مہینا، عذاب رسوائی والا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے پیغمبر تشریف لائے ان سب پر ایمان لانا۔ ولم یفرقوا، اور وہ تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ تفریق کا معنی بھی پیچھے بیان میں نے کیا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض کو تو ہم مانتے ہیں، بعض کو ہم نہیں مانتے، یہ تفریق ہے ماننے اور انکار کرنے کی۔ باقی رہی بات درجات کی، تو جیسے اللہ پاک نے تیسرے پارے میں فرمایا تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ پیغمبر ہیں کہ ہم نے ان کو فضیلت دی بعض کو بعض پر۔ تو فضیلت اور درجوں میں تو تفریق ہے، اور یہاں تفریق نہ کرنے کا مطلب ہے ایمان لانے اور نہ لانے میں۔ اولئک سوف یؤتیہم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ عنقریب دے گا ان کو، اجورہم، ان کا اجر، یعنی اللہ ان کو ان کا اجر عنقریب عطا کرے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ مفسر قرآن حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جیسے یہودی سوائے حضرت عیسیٰ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء کو مانتے تھے، اسی طرح عیسائی بھی تمام انبیاء کو مانتے تھے کہ لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور یہ انکار کسی ربانی دلیل کی بنا پر نہیں، بلکہ صرف اپنی نفسانی خواہش اور تعصب کی بنا پر تھا۔ پھر انہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے، جو ان کو دنیا میں بھی ان پر اللہ نے ذلت ڈال دی، اور آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے از خود دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو پھر کہنے لگی اگر تم نبی ہو تو پھر تھوڑی تھوڑی آیات تم پر نازل کیوں ہوتی ہیں، ایک ہی دفعہ کتاب لاؤ جس طرح حضرت موسیٰ لائے تھے۔ تو اب یہاں سے ان کے سوال اور ان کے جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے۔ تو فرمایا یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل کتاب، ان تنزل، اس بات کا کہ آپ اتاریں، علیہم، ان پر، کتاب من السماء، کتاب آسمان کی طرف سے،
فقد سألوا موسیٰ، پس تحقیق موسیٰ سے سوال کیا تھا، اکبر من ذالک، ان کے بڑوں نے اس سے بھی بڑی چیز کا۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ارنا اللہ، کہ دکھائیں ہمیں اللہ، جہرتاً، سامنے، ظاہر، کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کتاب ہمارے سامنے آسمان پر سے کیوں نہیں ایک دفعہ میں نازل ہو جاتی، مگر جب اللہ نے تورات کو حضرت موسیٰ پر ایک دفعہ میں ہی جب نازل کیا تو تب بھی ان کے بڑوں نے ان سے پھر یہ سوال کیا کہ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے بھی یا کہ نہیں، اور اس میں تو بہت مشکل احکامات ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، جاؤ اور جا کے دوسری کوئی نرم احکامات والی کتاب لے کر آؤ۔ پھر جیسے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ پھر حضرت موسیٰ نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے اکٹھے کیے اور ان کو لے کر کوہ طور پر گئے، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کتاب میری طرف سے اتاری گئی ہے، اس میں جو بھی حکم ہے میں نے ایسا کوئی حکم نہیں جاری کیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، تو اس پر عمل کرو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ ہے یا کوئی اور بول رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا قالوا ارنا اللہ جہرتاً، کہ ہمیں اللہ سامنے نظر آئے، وہ پردے کی اوٹ سے کیوں بول رہا ہے۔ اور پھر ان کی اس گستاخی کی وجہ سے فاخذتہم الصاعقۃ، پکڑا ان کو بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، اور تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور پھر بجائے کہ وہ توبہ کرتے انہوں نے پھر ثم اتخذوا العجل، انہوں نے بنا لیا بچھڑے کو اپنا معبود، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ پہنچ چکی ان کے پاس واضح دلیلیں، یعنی بہت سارے معجزات وہ دیکھ چکے تھے، دریا کا پھٹنا، من و سلوہ۔ فعفونا عن ذلک، بس ہم نے اس سے بھی درگزر کیا، وآتینا، اور دیا ہم نے موسیٰ کو سلطان مبینہ، ایک کھلا غلبہ، ورفعنا، اور پھر ہم نے بلند کیا فوقہم الطور، ان کے اوپر کوہ طور کو، بمیثاقہم، ان کے وعدے کی وجہ سے، کہ جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ ہمیں کوئی قانون دیں، کوئی کتاب ہم پہ بھی نازل کریں کہ تاکہ ہم اس کے تحت زندگی گزاریں، اور جب حضرت موسیٰ پر کتاب نازل ہو گئی تو پھر انہوں نے ماننے سے اس کو انکار کر دیا۔ تو اس عہد شکنی کی وجہ سے پھر اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا اور کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو تمہیں اس کے نیچے کچل دیا جائے گا۔ قلنا لہم، اور پھر کہا ہم نے ان سے، ادخلوا الباب، داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم، اور پھر کہا ہم نے ان سے، لا تعدوا فی السبت، کہ مت تجاوز کرنا ہفتے کے دن، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور لیا ہم نے ان سے، میثاقاً غلیظا، مضبوط وعدہ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑا، میثاقہم، اپنے وعدے کو، وَكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے قتل کیا نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک علاقے میں تقریباً 43 پیغمبروں کو اور 170 حواری اور صحابیوں کو انہوں نے ایک دن میں شہید کیا تھا، جس کا ذکر ہم تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ وقولہم، اور کہا انہوں نے، قلوبنا، ہمارے دل غلف، غلافوں میں ہیں، کہ ہمارے دلوں پر ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے ہماری کسی اور کی بات ہمارے دلوں تک پہنچتی ہی نہیں۔ اور پھر اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ بل طبع اللہ، بلکہ اللہ نے مہر لگا دی، علیہا، اس پر، یعنی ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس نہیں ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ تو ان باتوں کو مقصد کرنے کا بیان اللہ پاک کا یہ تھا کہ یہودی قوم اتنی نافرمان اور ضدی قوم ہے کہ وہ اپنی ذاتی بغض اور حسد کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، آپ کی کتاب کو، آپ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اللہ نے اب یہ بتایا کہ اگر اس طرح سے کوئی انسان اللہ کے چند احکامات کو مانتا ہے لیکن چند کا انکار کر دیتا ہے، کچھ انبیاء کو مانتا ہے اور کچھ کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا، اس کا شمار کافروں میں ہی ہوگا۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ قرآن پاک سے ہمیں ایسا کوئی
حکم نہیں ملتا کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہے یا فرض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا، اس دنیا سے چلے گئے، تو اب ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف اسی طرح جہاد کیا جس طرح کافروں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے سارے دین کا انکار نہیں کیا تھا. تو کفر کا یہ مطلب نہیں کہ دین کی تمام چیزوں کا انکار کرنا، بلکہ اللہ کے کچھ احکامات کو ماننا اور کچھ کا انکار کر دینا یا کوئی تعویل دینا. تو اسی لیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم تمام احکامات کو اللہ کے دل سے مانتے ہیں، دل سے ان پر اقرار کرتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، لیکن ہمیں دل کے ساتھ ان تمام احکامات پر راضی ہونا چاہیے. آج میں اپنے ارد گرد بہت سارے بچوں کو اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ تنقید کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ چیز غلط ہے، اس چیز کی سختی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ چیز بھی ہمیں کفر کے دائرے تک لے جاتی ہے. ہمیں اللہ نے یہ سکھا دیا کہ ہمارا دل مانے نہ مانے، ہم خوشی محسوس کریں یا نہ محسوس کریں، ہمیں اللہ کی ہر چیز پر آنکھیں بند کر کے دل سے راضی ہونا ہے. رضیت باللہ ربم و بالاسلام دین و بمحمد النبی، کہ میں دل سے راضی ہوں اس چیز پر کہ اللہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام اور میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اس چیز پر دل سے راضی ہوں، اس کو دل سے مانیں، اور تاکہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.